السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HNG چینل۔ دوستو، جنات کی وجہ سے طاعون نامی بیماری پھیلتی ہے۔ جیسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاعون شیطان کا چبونا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ طاعون تمہارے جن دشمنوں کا چبونا ہے اور طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والا شہید ہے۔ شیطان کی انسان سے پرانی دشمنی ہے اور شیطان کی وجہ سے بہت سی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک طاعون کی بیماری ہے۔ تقدیر کے بعد اس کا سبب ظاہر ہے، یعنی وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک مسلمان خود کو مسنون اذکار کے ذریعے شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابقہ امتوں میں بھی جنات کی پوجا کی جاتی تھی؟ فرمان الہی ہے، ترجمہ اس کا یہ، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یعنی تو اس بات سے پاک اور مبرہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا الہ اور معبود، یعنی ہم تیرے بندے ہیں اور ان مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست نہیں، تو ہمارا دوست ہے، یعنی وہ شیاطین اور جن ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر کے پیش کرتے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، یعنی آج قیامت کے دن تم کو وہ لوگ جن کے نفع کی تم کو امید تھی، بتوں اور شریکوں میں سے تم کو نفع نہیں دیں گے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ دوستو، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ان مشرکین کا رد ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، یعنی انہوں نے جنوں کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شرک اور کفر سے ان کو شریک ٹھہرا لیا۔ دوستو، اگر کہا جائے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو جنوں کی عبادت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا صرف جنات کی اطاعت کرتے ہوئے کی۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ کسی سفر پر نکلا تو راستہ گم کر بیٹھا۔ شیاطین اور جنات نے اسے مغبوط کر دیا اور زمین میں بھٹکا دیا، جبکہ اس کے ساتھی سیدھے راستے پر ہی قائم رہے اور اسے بھی اپنی طرف سیدھے راستے پر بلاتے رہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں۔ دوستو، یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس نے شیطان کی اطاعت کی اور زمین میں معصیت کے کام کیے، حق سے ہٹ گیا اور گمراہ ہوا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، اور جس کی طرف جنات شیاطین بلاتے ہیں وہ گمراہی ہے۔ دوستو، تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم میں سے ان کافروں کے لیے ڈانٹ ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، حالانکہ وہ ان کا واضح دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور وہی انہیں رزق دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔